प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना विनिंग और लूजिंग ट्रेड के बराबर है। यानी अगर आपने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया तो नुकसान के चांसेस बहुत कम और फायदे के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आप प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप नुकसान कर देंगे। ट्रेडिंग बाय लो और सेल हाई का एक सादा सा प्रोसेस है। सबसे सादा और समझने में आसान स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी किसी भी एसेट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की निशानदेही है, जो बाय लो और सेल हाई के इस प्रोसेस को और भी आसान बना देती है। एक बार जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये मार्केट में आपकी एंट्री और एग्जिट के टाइम को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेरिश, बुलिश और रेंज बाउंड मार्केट में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ड्रा करने के लिए कौन सा मेथड बेहतर है, और आखिर में हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का तरीका और इसमें होने वाली गलतियां जो कि विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में तब्दील कर देती हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस करें ताकि रोज आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। सपोर्ट उस लेवल पर बनती है जहां बायर्स की तरफ से बनने वाली डिमांड सेलर्स की तरफ से पैदा होने वाली ज्यादा सप्लाई को अब्जॉर्ब या जज्ब कर लेती है और कीमत को मजीद गिरने से रोक लेती है। इस लेवल पर बुलिश ट्रेडर्स खरीदने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कीमत काफी पुरकशिश या अट्रैक्टिव लेवल पर आ चुकी है, हो सकता है कि मजीद कम ना हो। दूसरी तरफ बेयर्स सेल करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट काफी गिर चुकी है, यानी ओवरसोल्ड हो चुकी है और हो सकता है कि यहां से वापस पलट जाए। जब ये दोनों सिचुएशंस बनती हैं तब एक सपोर्ट फॉर्म होती है। जैसा कि इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जब भी कीमत एक सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है, खरीदार या बायर्स उबरते हैं और सेलिंग कम हो जाती है। इसकी वजह से डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है जिसके नतीजे में कीमत वापस पलट जाती है। अगर चाहे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स को ज्यादा रिलायबल तस्वर किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जिस तरह से सपोर्ट फॉर्म होती है। एक अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइंस भी एक सपोर्ट का किरदार अदा करती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट कॉइन एक अप ट्रेंड में है। कीमत जब भी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर आती है वापस पलट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कीमत ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आती है तो बायर्स ये सोचते हुए खरीद लेते हैं कि लाइट कॉइन खरीदारी या बाइंग के लिए एक पुरकशिश लेवल पर आ चुका है। इसी वक्त काउंटर ट्रेंड ट्रेडर्स यानी वो ट्रेडर्स जो ट्रेंड की मुखालिफ सिमत में ट्रेड कर रहे होते हैं या ट्रेड ले रहे होते हैं, वो सेल करना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुख्तसर टाइम फ्रेम्स या शॉर्ट टर्म के लिए लाइट कॉइन ओवरसोल्ड हो चुका है। जब ये दोनों सिचुएशंस एक ही वक्त पर पैदा हो जाती हैं तो ये वजह बनती है मुख्तसर मुद्दत की करेक्शन के खत्म होने और बड़े टाइम फ्रेम के अप ट्रेंड के दोबारा शुरू होने में। यूं करेक्शन खत्म हो जाती है और अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। रेजिस्टेंस को सपोर्ट के बरअक्स भी लिया जा सकता है क्योंकि ये वो लेवल है जहां सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है, ऊपर की तरफ होने वाली हरकत को रोकती है। रेजिस्टेंस उस वक्त बनती है जब खरीदार यानी बायर्स जिन्होंने लोअर लेवल्स पर बाइंग की होती है प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। जो अग्रेसिव बेयर्स होते हैं मार्केट को शॉर्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि रैली काफी बढ़ चुकी है और पुल बैक यानी वापसी के लिए तैयार है। इस तरह जब सप्लाई डिमांड से बढ़ जाती है तो रैली रुक जाती है और वापस पलट जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने का तरीका वही है जो आप सबको पहले से पता है।
مثال کے طور پر لائنز ٹول میں سے ہاریزونٹل یا ٹرینڈ لائن ٹول لیا، پھر چارٹ پر دیکھا کہ کہاں بائرز یا سیلرز کو ریجیکشن مل رہی ہے، اس محسوس پرائس لیول کو آئیڈینٹیفائی کیا اور لائن ڈرا کر دی۔ لیکن یہاں پر ہم ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جس ایک محسوس پرائس لیول پر ہم نے ریزسٹنس یا سپورٹ لائن ڈرا کی ہوتی ہے، ہم اس ایک سنگل لیول کو ہی ریزسٹنس یا سپورٹ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ریزسٹنس یا سپورٹ ایک محسوس لیول نہیں پیش کرتا، بلکہ محسوس زون پرووائڈ کرتی ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس ہمیشہ ایک سنگل لیول پرووائڈ کرے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بٹ کوائن کو 10,500 سے لے کر $11,000 تک کا زون یا علاقہ ریزسٹنس پیش کر رہا ہے۔ جب بھی قیمت اس زون میں جاتی ہے، شارٹ ٹرم ٹریڈر پروفٹ بک کرتے ہیں اور اگریسو بیئرز شارٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سپورٹ پر بھی ہوتا ہے۔ ریزسٹنس لائن یا زون ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہاریزونٹل ہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھیریم ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے۔ ریزسٹنس لائن یا ڈاؤن ٹرینڈ لائن کی طرف ایک ریلی آتی ہے، لیکن وہاں سے واپس پلٹ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جن ٹریڈرز کو پتا ہے ایتھیریم ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، یا ان کا نقطہ نظر ایتھیریم کو لے کر بیرش ہے، وہ شارٹ پوزیشن لینے کے لیے ان ریلیوں کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ توقع کرتے ہیں کہ ایتھیریم مزید لوور لیولز کی طرف جائے گا۔ اس وقت اگریسو بلز جنہوں نے ڈپ میں خریداری کی، ریزسٹنس لائن کے قریب اپنی پوزیشن کلوز کر دیتے ہیں، لہٰذا لائن ایک وال کا کام کرتی ہے اور قیمت اس سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے۔ تو اب ریزسٹنس اور سپورٹ کس طرح ڈرا کرنی چاہیے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لائن کو استعمال کرنے کے بجائے ایک ریکٹینگل ٹول کا استعمال کریں اور ایک سنگل لیول کے بجائے ایک زون کو ریزسٹنس یا سپورٹ زون کے طور پر کنسیڈر کریں، جیسا کہ چارٹ پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جب ایک کنسولیڈیشن فیز میں آپ سپورٹ اور ریزسٹنس آئیڈینٹیفائی کر لیں، تب خریدنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ قیمت سپورٹ پر گئی ہے اور اب واپس پلٹ رہی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ قیمت سپورٹ سے واپس پلٹ رہی ہے، تب خرید لیں اور انتظار کریں ایک ریلی کا۔ جب قیمت ریلی کے بعد ریزسٹنس کے پاس پہنچ جائے تو اس کو سیل کر دیں۔ اس صورتحال میں سٹاپ لاس آپ نے سپورٹ لیول سے تھوڑا سا نیچے رکھ لینا ہے۔ بہت بار پروفیشنل ٹریڈرز کوشش کریں گے کہ پرائس کو سپورٹ سے نیچے دھکیل کر آپ کے سٹاپ لاس کو ہنٹ کیا جائے۔ اس صورت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ قیمت واپس پلٹ جائے، پھر آپ انٹر ہوں۔ دوسری طرف اگر کینڈل کی کلوزنگ سپورٹ سے نیچے ہو جاتی ہے تو فیصلہ بدل لیں، اور پوزیشن اگر لے لی ہے تو کلوز کر دیں۔ جب ایک ایسٹ ایک اپ ٹرینڈ لائن کو 3 مرتبہ رسپیکٹ دے دے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس لائن کو ایسٹ ایک سپورٹ کے طور پر ہولڈ کر سکتا ہے، لہٰذا اپ ٹرینڈ لائن یا باؤنس بیک پر لانگ کی پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں سٹاپ لاس ٹرینڈ لائن کے نیچے آ جائے گا۔ تاہم ایک اپ ٹرینڈ کے دوران اگر قیمت ٹرینڈ لائن سے نیچے گر جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ٹرینڈ ریورس ہو چکا ہے۔ بہت بار ٹرینڈ ایک وقفہ لیتا ہے اور دوبارہ اپنی سمت کی طرف بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ اس چارٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں مرتبہ ایسٹ نے اس ٹرینڈ لائن پر سپورٹ لی، تاہم جب ایسٹ نے ٹرینڈ لائن کی سپورٹ توڑ دی، اس کے بعد بھی ڈاؤن ٹرینڈ شروع نہیں ہوا۔ قیمت نے ایک رینج میں کچھ دن کنسولیڈیشن کی اور پھر دوبارہ اپنے اپ موو کو ریزیوم کیا۔ یہاں پر آپ اپنی لانگ پوزیشنز کلوز کر سکتے ہیں اگر قیمت اپ ٹرینڈ کی سپورٹ توڑ کر نیچے گر جاتی ہے اور پھر نیچے سسٹین بھی کر جاتی ہے، لیکن یہاں شارٹ پوزیشن نہیں لینی ہوتی۔ اگر قیمت ہاریزونٹل سپورٹ بھی توڑ دیتی ہے تب جا کے شارٹ پوزیشن لی جا سکتی ہے۔ جب قیمت ایک ریزسٹنس لیول سے بریک آؤٹ لیتی ہے تو بلز پرانے ریزسٹنس لیول کو سپورٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو چانسز ہیں کہ ایک نیا اپ ٹرینڈ شروع ہو سکتا ہے، یا اگر پہلے سے اپ ٹرینڈ چل رہا تھا
تو وہ ریزیوم ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ایک سے زیادہ مرتبہ ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے خریداری کے لیے۔ یہاں غور سے دیکھیں، بٹ کوائن تقریباً ایک سال تک $10,500 سے لے کر $11,000 تک کے لیول میں سٹک ہو کے رہ گیا۔ ریزسٹنس زون سے بریک آؤٹ ملنے کے بعد پھر بٹ کوائن $10,500 کے لیول پر آ گیا، لیکن اس بار بلز نے اس ڈپ کو اگریسیولی بائی کیا اور اس لیول کو سپورٹ میں پلٹ دیا۔ اس چیز نے ٹریڈرز کو ایک اچھی بائنگ اپرچونٹی دی کیونکہ یہاں سے ایک نیا اپ ٹرینڈ شروع ہونے کو تھا۔ اس چارٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک زون ایک ٹائم پیریڈ کے دوران ایک ایسٹ کو سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے، تاہم ایک بار جب بیئرز نے قیمت کو اس سپورٹ سے نیچے دھکیل دیا، یہیں سپورٹ زون ریزسٹنس زون میں تبدیل ہو گئی اور پھر قیمت کو اجازت نہیں دی کہ اس ریزسٹنس کو توڑ دے۔ یہ ایک عام سی مثال ہے جب ایک سپورٹ زون ریزسٹنس زون میں تبدیل ہوتی ہے۔ کسی بھی کوائن کا انالیسس کرتے ہوئے ریزسٹنس اور سپورٹ لیولز آپ کو انٹری اور ایگزٹ کے اچھے موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک اپ ٹرینڈ کے دوران سپورٹ کے پاس آپ کو خریداری کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک ڈاؤن ٹرینڈ کے دوران آپ کو ایک ریزسٹنس لیول کے پاس شارٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سپورٹ اور ریزسٹنس لیول پتھر پر لکیر نہیں ہیں۔ پروفیشنل ٹریڈرز آپ کے سٹاپ لاسز کا شکار کر سکتے ہیں، ان کو ہنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ سٹاپ لاس وہاں رکھیں کہ پروفیشنل ٹریڈرز یا مارکیٹ میکر کے شکار سے بچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔